اولاد آدم شاہ عبدالقادر است، بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم، آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم۔ آگے سنیے گا، نور قلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است، نور قلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است۔ حضور سیدی غوث پاک کو نور اعظم قرار دیا ہے، نور قلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است۔ تو وہ بارگاہ ہے جس سے قادریوں نے بھی فیض پایا ہے، جس سے چشتیوں نے بھی فیض پایا ہے، جس سے سہروردیوں نے بھی فیض پایا ہے، جس سے نقشبندیوں نے بھی فیض پایا ہے۔ کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی غوث نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شاہ بغداد کے در پہ اپنی جبین کو نہ جھکائے۔ اس وقت تک کوئی ولی نہیں۔ اور ولی ہے کون؟ ولی ہے کون؟ حضور سیدی غوث پاک سے پوچھا گیا حضور ولی کون ہے؟ امام الاولیاء کی زبان سے بتاتا ہوں ولی ہے کون۔ پوچھا گیا حضور ہم نے دیکھا ہے ایک شخص ہے وہ پانی پہ چلتا ہے، وہ پانی پہ چلتا ہے۔ فرمایا حضور سیدی غوث الاعظم نے کوئی تنکا ہوگا، کک ہو سی، کک بھی پانی دے اٹھتے تر دے ودے ہوندے۔ فرمایا تنکا ہوگا، کک ہوگا۔ اس نے کہا حضور ایک شخص ہے وہ ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے۔ فرمانے لگے کوئی کہاں ہو سی، پرندہ ہوگا، کوئی کوا ہوگا، پانی پر تیرنے والا۔ فرمایا تنکا ہوگا، تنکے بھی پانی پہ چلتے ہیں، تیرتے ہیں۔ ہوا میں اڑنے والے کو فرمایا کوئی پرندہ ہوگا، کوا ہوگا۔ عرض کیا حضور پھر ولی کون ہے؟ اگر پانی پہ تیرنے والا ولی نہیں ہے، اگر ہواؤں پہ اڑنے والا ولی، ہم یہی سمجھتے ہیں نا، کوئی چھوٹی موٹی کوئی کرتب کر کے دکھا دے تے کہ یہ ولی ہے، یہ پیر کوئی تمداری کر کے دکھا دے، کر دیں گے کرتب کرنے ہوں گے تمداری کر لیں۔ ولی کون ہے؟ پوچھا گیا حضور پھر ولی کون ہے؟ فرمایا میرے تاجدار نے، آپ نے فرمایا کانا فی الظاہر مع الخلق و فی الباطن مع الحق۔ ولی وہ ہے جو ظاہر میں مخلوق کے ساتھ ہو، باطن میں حق کے ساتھ ہو۔ ولی وہ ہے جو ظاہراً انسان ہو، ظاہراً آدمی ہو، لیکن باطناً حقیقتاً فنا فی الذات ہو، فنا فی اللہ ہو، فنا فی الرسول ہو۔ فرمایا وہ ولی ہے۔ اور ایسے ولی کی، اولیاء کاملین و اکملین کی، عارفین واصلین کی نسبتیں ہمیں حاصل ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نسبت کی بات آئی، حضور غوث پاک کی نسبت حاصل ہے۔ مولانا روم مست بادائے قیوم ایک حکایت بیان فرماتے ہیں مثنوی شریف میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شیر ہے اور ایک بکری ہے، دونوں ایک دلدل میں پھنس گئے۔ کہاں پھنسے ہیں؟ دلدل۔ ہم بھی دلدل میں پھنسے ہوئے، ہوا و ہوس کی، حرص و آز کی، خواہشات نفسانیہ کی، توہمات شیطانیہ کی، یہ دلدل ہے جس میں ہم پھنسے ہیں۔ تو اس نے کہا، حضور مولانا روم نے فرمایا کہ ایک شیر اور ایک بکری دلدل میں پھنس گئے۔ پہلے بکری پھنسی ہوئی تھی، پیچھے سے شیر بھی پھنس گیا۔ اب وہ جو شیر ہے وہ بکری کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے، شیر بکری کو دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ بکری پوچھنے لگی میاں تو ہنس کیوں رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہنس رہا ہے؟ شیر کہنے لگا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ یہاں سے ہم نکلیں گے، میں تجھے دبوچ دوں گا، میں تجھے کھا لوں گا۔ بکری نے کہا
भाई फंसा तू भी हुआ है और फंसी मैं भी हुई हूँ। पहले यहाँ से निकले तो सही, उसके बाद तू मुझे दबोचना। तू हंस रहा है तो तू शेर लेकिन है बेवकूफ, है बादशाह, है तू बादशाह लेकिन है बेवकूफ, है तू ताकत वाला है, मैं कमजोर हूँ नातवा हूँ, लेकिन बात ये है कि मेरा एक मालिक है, मेरा एक मालिक है जिसका पटा मेरी गर्दन में है, जिसका पटा मेरी गर्दन में है। वो कहने लगी अभी शाम होगी, वो मालिक मुझे ढूंढता ढूंढता अपने रेवड़ को जब इकट्ठा करेगा, मैं उसको नजर नहीं आऊंगी तो वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरी गर्दन में उसका पटा है, मेरी गर्दन में उसका पटा है। लेकिन तू जरा बता तेरी गर्दन में किसका पटा है, तू बता तेरी गर्दन में किसका पटा है। जिनकी गर्दनों में कामिलों के पटे हुआ करते हैं, और हजूर गौसे पाक जैसे, हजूर सैयदी गौसे पाक जैसे कामिल का पटा अगर गर्दन में हो, फरमाया मौलाना अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेली ने, तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, तुझसे दर, हजूर गौसे पाक की शान में फरमा रहे हैं, तुझसे दर से सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा। जिसकी गर्दन में कामिल का पटा डल जाए, और हजूर गौसे पाक जैसा कामिल हो, जिसकी गर्दन में किसी का पटा हो, ये बाजारों में गलियों में कुत्ते